آج کے اس لیسن میں ہم بات کرنے لگے ہیں میم ساکن کے قاعدے کے بارے میں۔ میم ساکن کا تیسرا اور آخری قاعدہ کون سا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں میم ساکن کے قواعد کا کیا کردار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ ایمان ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، آمین۔ میم ساکن کے پہلے دو قاعدے کون سے تھے اور ان کی ادائیگی کس طرح سے کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیلنگ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اگر آپ نے وہ لیسن نہیں دیکھے تو کائنڈلی آپ وہ لیسن دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس قاعدے کی اچھے سے سمجھ آ سکے۔ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی۔ اظہار کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے ظاہر کرنا، اور اگر قرآن پاک کی روح سے دیکھیں تو اس کا معنی ہے گناہ کے بغیر جو لفظ پڑھا جائے اس کو اظہار کہتے ہیں۔ شفوی کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، کہتے ہیں کہ ہونٹوں سے ادا ہونے والا، جیسے کہ میم اور با، یہ دونوں لفظ جو ہیں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب باری آتی ہے یہ دیکھنے کی کہ اظہار شفوی کب ہوگا۔ تو اظہار شفوی تب ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جاتا ہے، یعنی کہ حرف با کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو پھر ہم نے اظہار شفوی کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ بغیر گناہ کے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اظہار شفوی کو بہتر سمجھنے کے لیے ہم قرآن پاک سے مدد لیتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں لکھا جاتا ہے علیکم ما۔ اب دیکھیں یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف میم آیا ہے جبکہ با نہیں آیا، تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ با کے علاوہ کوئی حرف ہو، تو یہاں با نہیں آیا بلکہ میم ساکن کے بعد میم آیا ہے، تو یہاں پر ہم نے اظہار شفوی کرنا ہے۔ کہ یہ پڑھا جائے گا علیکم ما، علیکم ما، یعنی کہ ہم نے ظاہر کرنا ہے میم، دونوں میموں کی آواز کو ہم نے چھپانا نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، فاحکم بین الناس۔ اب یہاں پہ دیکھیں احکم، میم ساکن کے بعد با ہے، تو ہم نے یہاں پر کیا کیا تھا، گناہ کیا تھا، جیسے فاحکم بین الناس، اس میم کو ہم نے زیادہ ظاہر نہیں ہونے دیا، جبکہ پہلے والی میم جو علیکم ما ہے وہاں پر ہم نے میم کو ظاہر کیا تھا، وہاں پر ہم نے گناہ نہیں کیا تھا، جبکہ یہاں پر حرف با کے آنے کی وجہ سے گناہ کیا گیا ہے۔ اب گناہ اور گناہ کے بغیر کس طرح سے پڑھا جائے گا وہ دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ لکھا جاتا ہے ترمیہم بحجارۃ۔ اب یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد حرف با ہے جو کہ اخفاء شفوی کہلاتا ہے، تو یہاں پر ہم نے میم کو جو ہے وہ زیادہ ظاہر نہیں ہونے دینا بلکہ گناہ کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اظہار کیسے ہوگا، یعنی کہ اظہار شفوی جو کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میم ساکن کے بعد حرف با کے علاوہ کوئی لفظ آتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اظہار شفوی کرنا ہے، جیسے کہ علیکم ما، تو اس میم کو، یہ جو میم ساکن ہے اس کو ہم نے چھپانا نہیں ہے، بغیر گناہ کے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ میم ساکن کے قاعدے، تینوں قاعدے الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ نیکسٹ لیسن کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں، اور جو بات آپ کو کلیئر نہ ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔